آج اربعین نووی ہے، اربعین نووی ہے آج آج اور کل اربعین نووی کتاب رہے گی انشاءاللہ. اور ہفتے میں 2 دن سیرت کی کلاس، 2 دن حدیث کی کلاس، اربعین نووی. اور آگے کریں حدیث نمبر 2 پہ. یہی ہے الحدیث. یہ ہو گیا یہ یہ حدیث حدیث ہو اول، گئی. یہ پہلی الحدیث حدیث ہے، دوسری حدیث اس کے بعد ہے. الحدیث الثانی ہے. الحدیث الثانی آئے گا. نیچے کریے نیچے کریے. ہاں جی جی ہاں یہ جی. گزشتہ درس میں، گزشتہ ہفتہ ہم نے اربعین نووی کی پہلی حدیث کو ہم نے سماعت کیا، اس کا معنی مفہوم ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی. اربعین نووی کی یہ دوسری حدیث ہے جو اپنے آپ میں بہت اہمیت والی ہے، اور اہل علم نے اس حدیث کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، اور جو ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹس بھی لکھے. اس حدیث کے تعلق سے اہل علم نے یہ لکھا ہے یا بیان کیا ہے کہ اس میں اسلام کے احکامات اور دین کے متعلق بنیادی ضروری باتوں کو سب کو اجزا کیا گیا ہے. بہت ساری ضروری اہم باتوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے. آئیے پہلے ہم اس کا عربی جو ہے عبارت بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. حديث نمبر 2 عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. یہ طویل حدیث ہے، اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت اہم باتوں کی طرف اشارہ فرمایا. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ پڑھ لینے سے ہماری بات آگے ہو جائے گی. ترجمہ جب ہم پڑھ لیں گے تو آدھی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. انشاءاللہ باقی باتیں ہم مزید تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
اعلان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص خوب سفید کپڑوں اور سخت کالے بالوں میں نمودار ہوا، یعنی وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کپڑے چمکیلے یعنی سفید سفید تھے اور بال جو ہے کالے کالے تھے، اس پر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی کہ اس آدمی کے حلیے کو بیان کیا گیا اور اس کے آنے کے وقت میں اس کی کیفیت کیا تھی اس کا بھی ذکر ہوا تھا اس میں، کہ اس کے پر کوئی سفر کا کوئی نشان نہیں تھا، یعنی کہ وہ آدمی کوئی مسافر نہیں تھا، کوئی مسافر نہیں تھا وہ آدمی جس سے لگے کہ وہ کہیں سے دور دراز جگہ سے سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا ہو، تو کیونکہ آدمی آج بھی اگر وہ فلائٹ میں بھی سفر کرے، ٹرین میں بھی سفر کرے، تو کہیں نہ کہیں اس کے اوپر سفر کے اثرات رہتے ہیں، سفر کی تھکان نظر آتی ہے، تو قدیم زمانہ ہے اور اس زمانے میں جبکہ گھوڑے جانور وغیرہ سے چلا کرتے تھے لوگ، تو لازمی بات ہے ایسے وقت میں جبکہ کھلے میں وہ آ رہے ہوں، دھول مٹی بہت ساری چیزیں جسم پر بالوں پر بہت اچھی طریقے سے نمودار ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی مسافر آتی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں صحابی رسول نے ان کے آنے کی کیفیت کو بھی ذکر کیا، ان کے جسمانی حلیے کا بھی تذکرہ کیا اور بھی کہا کہ اور ہم میں سے اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی وہ آدمی کوئی ہمارا شناسا ہی نہیں تھا، جب مسافر نہیں تھا تو وہ علاقے کا ہونا چاہیے، گاؤں کا ہونا چاہیے، محلے کا ہونا چاہیے، لیکن وہ وہاں کا بھی نہیں تھا، کوئی اجنبی انسان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے وہ بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ٹیک دیا، یعنی ملا دیا، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے ہیں، یہ اس کے گھٹنے، دونوں گھٹنے آپس میں وہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا کر ہی بیٹھ گیا، اپنی ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پہ رکھا اور سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ اے نبی کریم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، آپ اسلام کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجمالی باتیں جو ایک آدمی کو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، جس کا ماننا، جس کا قبول کرنا ضروری ہے، ان باتوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور اس کا ذکر کیا، کیونکہ جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے اور مسلم ہوتا ہے، یعنی مسلمان کہتے ہی ہیں، ماننے کو، اطاعت فرما بردار ہونے کو، یعنی مطیع فرما بردار ہونے کو کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے کہا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے ساتھ، شہادت بنا گواہی، تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ جسے ہم کہتے ہیں توحید کہتے ہیں، جسے کلمہ توحید جسے ہم کہتے ہیں وہ یہی ہے، اللہ کو ماننا کہ ہر چیز ہے اکتائی میں، یعنی اس کے ناموں کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں، اس کے ربوبیت کے بارے میں، الوہیت کے معاملے میں، ساری چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ اس کے بعد آپ نے مزید ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو جب رمضان آ جائے، اور حج بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی تمہارے اندر استطاعت ہو۔ یہ اسلام کی تعریف میں انہوں نے ذکر فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اس آدمی نے یہ بات جب سن لیا تب اس نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ نے ذکر کیا وہ برحق ہے، سچے ہیں، سچ ہے اور صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چنانچہ جو ہی یہ بات اس آدمی نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام دیکھ رہے تو اس آدمی کی طرف کہ سوال خود ہی کرتا ہے اور جب جواب بتایا جائے تو کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا ہے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ تو بہرحال سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر سوال کرتا ہے کہ وہ شخص آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر
اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخر کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابیں جو اللہ نے اتاری اس پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور آخر کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان لے کر کے آؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں، صدقہ کا یعنی آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر کہا مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے، اس بات کا تم خیال کرو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتلا دیجیے۔ پھر آپ نے فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جو آدمی سوال مجھ سے قیامت کے تعلق سے کر رہا ہے، جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا وہ بھی جانتا ہے، اس سے زیادہ وہ بھی نہیں جانتا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیے، قیامت کی کیا نشانہ ہے؟ علامات کا مطلب نشانی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے وہ بھی بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا چند علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، تمام نہیں ذکر کی، جو اہم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ذکر کرنا ضروری سمجھا، اپنی اتنی نشانیوں کا اس حدیث میں ذکر فرمایا ہے، اس موقع پر ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی ایک مالک جو آگے چل کر کے مالک ہوگا وہ کس سے پیدا ہوگا؟ وہ کسی لونڈی سے پیدا ہوگا۔ اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، ننگے بدن، فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ ننگے پیر، ننگے بدن، فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ چلا گیا، وہ شخص پھر چلا گیا۔ میں ایک مدت تک دیکھتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اس کے اصول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے اصول سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جی، تو اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صحابی رسول نے یہ بات ذکر فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ جبرائیل تھے، تم کو تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اور تمہارے سامنے انہوں نے کچھ سوالات کیے اور مجھ سے جوابات مانگے۔ ایک عظیم حدیث ہے، اہل علم نے کہا ہے کہ ایک بہت عظیم حدیث ہے، اور اس حدیث کو حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اور اہل علم کے درمیان جب اس حدیث کا ذکر آتا ہے یا عمومی طور پر کبھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حدیث جبریل کے بارے میں آپ کو کیا نالج ہے، حدیث جبریل کس کو کہتے ہیں، حدیث جبریل کے اندر کیا بات بتائی گئی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے کہ حدیث جبریل سے مراد یہی وہ حدیث ہے جسے حدیث جبریل قرار دیا گیا ہے۔ تو لہذا اس کے اندر اجمالی طور پر پورے دین کا ذکر ہے، اس کے اندر اجمالی طور پر پورے دین کا ذکر ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یعنی کہ پورا دین اس کے اندر ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی طور پر، یعنی بہت ڈیپلی نہیں، تفصیل کے ساتھ نہیں، بلکہ بنیادی طور پر جو ایک مسلمان کو جو چیزیں ماننا ہے، جو چیزیں کرنا ہے، اور جو چیزیں قبول کرنا ہے، اور اسی طریقے سے جس انداز سے کرنا ہے، وہ ساری باتیں اجمالی طور پر بتا دی گئی۔ دوسری بات، اہل علم نے اس حدیث کے اندر آپ غور و فکر کریں، غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ فرشتے کبھی کبھار انسانی شکل اختیار کر کے آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی، حالانکہ بنیادی طور پر فرشتے انسانوں سے اجھل رہتے ہیں، غائب رہتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں احادیث مختلف احادیث میں سنا ہوگا
مختلف فرشتوں کی جو ہے مختلف ڈیوٹیاں ہیں، اور فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے. لیکن نہیں دیکھ پانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ فرشتے بھی اگر خود کو یعنی چاہ کر کے اگر یعنی چاہیں کہ وہ اپنا حلیہ ظاہر کریں، یعنی انسانی شکل و صورت میں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دی ہے، وہ وسعت دی ہے، اور رب العالمین نے تمام فرشتوں کو ایک جیسی طاقت بھی نہیں دی، جیسے کہ مختلف روایات اور ان کے احوال سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اللہ نے سب کی ڈیوٹیاں الگ الگ رکھی ہیں، اور سب کے اندر کیپیسٹی اور طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ طور پر سب کو عطا کی ہے. اللہ العالمین نے، یہ اس کی مرضی، اس کی منشا ہے. لیکن جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے، انسانی حلیہ اس کی شکل میں آیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے، ایک صحابی رسول تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. لازم آتے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ فرشتوں کے تعلق سے جیسے کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار جب کرتے تھے تو وہ یہ بات کہتے تھے، بھائی یہ رسول جو آئے ہیں، یہ رسول ہماری طرح کیوں ہے، یہ ہماری طرح انسان کیوں؟ تو کل کے درس میں نے یہ بات تھوڑا ایک دوسرے انداز میں ذکر کی تھی میں نے. تو کفار و مشرکین کا ہمیشہ رونا یہی رہتا تھا، اگر یہ رسول ہے، اپنے آپ کو پیغمبر بولتے، تو ان کا مقام اونچا ہے، تو ان کے مقام کے، ان کے اسٹیٹس کے حساب سے ان کی زندگی کا رہن سہن، چلنا پھرنا، ساری چیزیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے اس بات کا تذکرہ کرتے فرمایا، اگر ہم انہیں انبیاء کرام کو اگر فرشتے بنا کر کے اگر بھیجتے تو تب تم یہ کہتے کہ بھائی وہ تو فرشتے ہیں، ہمارے جیسے ہے ہی نہیں، اب ان سے کیسے بات کرنا، اب ان سے ہمیں جو ان سے قریب جانے سے، ان کے قریب جانے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اور اس وجہ سے ہم جو دین کی تعلیم نہیں سیکھ سکے. مختلف ہیلے اور بہانے ہو سکتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو اتنا واضح، اوپن اور صحیح رکھنے کے باوجود، اور اس کی حفاظت کرنے کے باوجود، آج لوگ مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں ایمان لانے کے لیے، صحیح عمل کرنے کے لیے، دیگر اور چیزوں کی مناسبت سے. اگر نبی کو اگر فرشتہ بنا کر کے بھیجا جاتا تو پھر مسئلہ اور بڑی ان کے حق میں حجت کا بن جاتا. اسی اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں جگہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا. اگر ہم انہیں فرشتہ بناتے، یعنی نبیوں کو اگر ہم فرشتہ بناتے، تب بھی اس کے باوجود ہمارے لیے ضروری ہوتا کہ ہم ان کو دوبارہ انسان بنائیں، یعنی انسانی حلیہ ان کو دیں، کیونکہ ان کو انسانوں کے درمیان بھیجا جائے تو ان کی گفتگو، انسان جو گفتگو اس کی سمجھنے کے لیے، ان کے ساری باتیں جاننے کے لیے انہی کے درمیان ایک آدمی کو رسول بنانا ضروری تھا. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر فرشتے بھی ہوتے تو ہمیں پھر دوبارہ انہیں انسانی بنانا پڑتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ انسانوں کے درمیان نبی و رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور کل قیامت میں کوئی آدمی اسی چیز کو حجت نہ بنائے. بہرحال تو اسی لیے بات یہاں نکلی فرشتوں کے ذریعے سے. تو یہاں پر میں نے بات ذکر کی کہ فرشتے انسانی حلیے اختیار کر سکتے ہیں، یہ ان کی منشا اور ان کی مرضی ہے، ان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر جو بھی آیا کرتے تھے، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیے میں آپ آیا کرتے تھے. تیسری بات، اس حدیث سے ایک بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، طالب علم کو اپنے استاد کے سامنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. دیکھیے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے، لیکن بیٹھے بھی کیسے؟ بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ. آپ جو ہے بیٹھے اور اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو جبرائیل امین نے اپنے رانوں پر رکھ لیا آپ نے. تو اہم نے سلسلہ کیا کہ استاد کے پاس ایک طالب علم کو ایک مہذب انداز میں بیٹھنا چاہیے، ایسے انداز میں جس میں ان کی بے ادبی کا یا ان کے انسلٹ کا کوئی ایسا پوائنٹ نہ ملے، اور ایسا پوائنٹ نہ اس کے اندر پایا جائے. لہذا اب اس حدیث کی مزید تشریح کی طرف ہم چلتے ہیں آگے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 باتوں کا ذکر فرمایا، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی 3 چیزوں کے تعلق سے سوال کیا، ان 3 چیزوں کے تعلق سے سوال کیا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے ایمان، اسلام، دوسری چیز ہے ایمان، تیسری چیز ہے احسان۔ یہ تیسری چیز ہے احسان، اور یہ تینوں اپنے آپ میں بہت بڑا معنی رکھتے ہیں اور تینوں کی اپنی اپنی بڑی اہمیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا گیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ اسلام ایک دائرے کا نام ہے، چند چیزوں کو کا اقرار کرنے کے وہ آدمی اس دائرے میں داخل ہوتا ہے اور مسلم کمیونٹی کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ مسلمان جب وہ دائرے میں تو داخل ضرور ہوا، لیکن کیا داخل ہونے کے بعد پکا سچا مسلمان کہا جائے گا اس کو؟ یا جیسے مسلمانوں میں کئی طریقے کے لوگ ہیں، کوئی بہت عمدہ طریقے سے دین پر عمل کرتے ہیں، دین کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو میڈیم طریقے سے احکامات کو ماننے والے ہوتے ہیں، نہ بہت زیادہ ان کے اندر زیادہ معاملہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا، لیکن میڈیم طور پر۔ بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ ان کے اندر بالکل نہ کے برابر رہتا ہے، کبھی کبھار کچھ کر لیے تو کر لیے، نہیں تو اکثر خاموش بیٹھ گئے۔ یہ کیٹیگریز ہیں اسلام پر عمل کرنے والوں کے سلسلے میں۔ تو اسلام ایک دائرہ ہے جس دائرے کے اندر داخل ہونے کے لیے چند چیزوں کا اقرار کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ توحید، یعنی اللہ رب العالمین کو ہر چیز کے اندر یکتا ماننا، اور معبودان باطلہ کا انکار کرنا، توحید ہے۔ معبودان باطلہ کا انکار کرنا اور تو یہ توحید ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد نماز کی پابندی ہے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، تقیم الصلاۃ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک اور چیز، اہم چیز یہاں سمجھنے کی یہ ہے، نماز کے بعد روزہ ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بعد روزہ ہے اور حج ہے۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ یعنی ایک آدمی کسی بھی اگر ایک رکن کا اگر انکار کر دیتا ہے، یعنی اس کو نہیں مانتا، اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سچا مسلمان نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ سچا مسلمان نہیں قرار دیا جاتا۔ بلکہ اگر وہ انکار کرتا ہے شدت کے ساتھ، بغیر توبہ بھی نہیں کرتا اس پر، تو ایسی صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر اسے دوبارہ اسلام میں آنا ہے تو پھر توبہ استغفار کر کے کلمے کا اقرار کر کے اسے آنا پڑے گا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام جن جن چیزوں کا تقاضا، جن جن چیزوں کی اہمیت کو بتاتا ہے، ان چیزوں پر یقین کرنا، جو چیزیں بتاتا ہے ان چیزوں پر یقین کرنا، اس کو ماننا، کیونکہ ایمان کہتے ہیں یقین کا نام ہی ایمان ہے۔ تو ان چیزوں کو ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیونکہ ایک آدمی یہاں پر دیکھا جائے کہ جیسے کہ نے کہا ہے، ہر مومن مسلمان ہے، یعنی ہر مومن مسلمان ہے، اور ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک عام مسلمان کو لے لیجیے آپ، اگر آپ سے کوئی سوال کرے بھائی یہ پکا مومن ہے، آپ قبول کریں گے؟ نہیں، کہیں گے بھائی کہاں مومن ہے، یہ تو آپ مسلمان ہیں، بس برائے نام اسلام میں داخل ہوگا، برائے نام کلمہ پڑھ لیا، برائے نام فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ عمل کا نام ہے۔ تو ہر مومن مسلمان، اور ہر مسلمان مومن نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہو گیا، ضروری نہیں کہ وہ مومن رہے، یعنی ایمان میں مضبوط نہیں ہو سکتا، یا بعد ایمانیت کے مسائل کے اندر اختلاف کر کے جو ہے اپنے اندر تذبذب، شک اور شبہ کو پیدا کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، ایمان اور ایک اسلام کی مثال کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں، گاؤں میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں، ہم تو مومن ہو گئے، ہم نے ایمان لا لیا، ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے
کہ تم ابھی ایمان والے نہیں ہو، تم پکے مومن نہیں ہو، ہاں یہ کہہ سکتے ہو تو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، یعنی یا ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی مومن نہیں ہوئے تم اسلام قبول کریں، ولما يدخل الايمان في قلوب، جبکہ ابھی ایمان ان کے دلوں تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو. تو فرق سمجھیے، خود اللہ تعالیٰ نے ایک مومن اور ایک مسلمان کے درمیان فرق بتا دیا. تو اس لیے میں نے کہا اسلام ایک دائرے کا نام ہے، اس دائرے میں داخل ہونا ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا وہ اقرار کرے، یعنی توحید کا اقرار کرے، یعنی مان لے کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی جو ہے اعلیٰ ہے، اور دوسرا نماز ہے، ایک مسلمان کے پاس جو ہے پڑھنا اس کے حق میں ضروری ہے، اور تیسرا جو ہے نماز، پھر روزہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھا جائے کیونکہ وہ فرض ہے. تو یہ 5 چیزیں جو ہے اسلام کے ارکان میں شمار کیے جاتے ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی شخص انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا، تب ایسی صورت میں وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو، اسلام کے دائرے سے نکل کر کے کفر کے دائرے میں داخل ہو جائے گا. اب ایک آدمی جو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد جب وہ اعمال میں پختگی اختیار کرتا ہے، اللہ پر ایمان کے بارے میں، رسولوں پر ایمان کے بارے میں، اور آسمانی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اگر ان میں سے کسی ایک پر اس کا یقین نہ ہو، ان میں سے کسی ایک پر بھی یقین نہ ہو، تو پھر وہ مومن نہیں. کیا ایسا جو ممکن ہے وہ اسلام سے بھی، پھر وہ اسلام سے بھی وہ خارج ہو سکتا ہے کیونکہ ایمانیات کو قبول نہ کرنے کے سبب. تو اسی لیے مومن ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے اس دور میں بعض لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. مثال کے طور پر تقدیر کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، اسی بات میں بنا لی گئی ہے، کیونکہ اگر تقدیر کو اگر ہم مانتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پر ظلم کیا ہے، مختلف قسم کی بےہودہ باتیں بعض لوگ کرتے ہیں. اب ایسا ذکر کر کے، ایسی باتیں بیان کر کے بعض لوگ اسلام کے درمیان مسلمانوں کے درمیان دراریں میں ڈالتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازش بھی رچتے ہیں. اور بعض لوگ، بہت سارے لوگ ان میں سے بعض اور چیزوں کو نہ مان کر کے وہ کفر کے راستے پر روا دوا ہیں. تو اس طریقے سے ایمان اور اسلام کے درمیان خود اللہ تعالیٰ نے فرق بتا دیا، کہہ دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی مومن ہو گئے، جسے کہو کہ ابھی تم مومن نہیں ہوئے لیکن تم مسلمان ہو ابھی، اور ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولیکن قولوا سننا ولما يدخل الايمان فيكم، جبکہ ایمان داخل نہیں ہوا، جبکہ ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. تو یہ ایمان اور اسلام کے درمیان ایک بڑا بنیادی فرق ہے. اگر کوئی آدمی صحیح معنی میں ایمان کے راستے پر نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اسے کافر نہیں کہا جائے گا، اسے کافر نہیں کہا جائے. اگر کوئی آدمی اسلام کے جو ارکان جو بتائے گئے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں، تو جی، تو یہ ساری چیزیں، زکوٰۃ اور جو کچھ چیزیں ہیں، اگر وہ اقرار کرنے کی وجہ سے انکار کرتا ہے تو بڑا مجرم ہوگا اور اس کا جرمانہ، اس کا مجرمانہ ایک کردار ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کریمہ میں فرق بتایا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے ایمان اور اسلام اور انسان کے بارے میں آپ سے تفصیلی ذکر فرمائے، تفصیلی ذکر بیان کیا. اعمال ایمان میں داخل ہیں، ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اعمال ایمان میں داخل ہیں کیونکہ آدمی کے اندر جس قدر ایمان ہوگا، مضبوط ہوگا، اسی قدر اس کے اعمال مضبوط ہوں گے، بہت ہوں گے. اگر ایمان کمزور ہوگا تو اعمال بھی اتنے ہی کمزور ہوں گے، اتنے ہی اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہوگا. اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہوگا. اس لیے آپ دیکھیے، جو آدمی ایمان کے ساتھ اعمال کو انجام دیتا ہے، اس کے عمل میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو آدمی ایک مسلمان ہو کر کسی برائے نام عمل کرتا ہے، اس کے عمل میں بڑا فرق نظر آتا ہے. تو لہذا ایمان کا بڑا، کیونکہ آدمی یعنی کیا کہتے ہیں، ایمان کے اندر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے آخرت سے متعلق جتنی چیزیں اس پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی بڑھتا ہے، اور مزید یہ کہ نیک اعمال کو انجام دینے کا جذبہ اور شوق بھی اس کے اندر بڑھتے جاتا ہے. تو بنیادی طور پر ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، اور ہر
मोमिन, अलबत्ता हर मोमिन जो है मुसलमान होगा, क्योंकि मुसलमान होने के बाद ही आदमी मोमिन होता है। एक अहम बात एक यहाँ पर एक ये भी है कि ईमान घटता बढ़ता भी है, ईमान घटता बढ़ता भी है। तो आदमी जितना अल्लाह से डरेगा, नेक अमाल करता रहेगा, ईमान में बढ़ोतरी होगी, ईमान में इजाफा होगा। आदमी जो ही नेक अमाल छोड़ देगा और बुराइयों में लग जाएगा और अल्लाह से का डर खौफ अगर खत्म हो जाएगा, तो इस वक्त में उसके अमाल में क्या कहते हैं कमी हो, ईमान में कमजोरी होगी तो अमाल में भी कमी हो जाएगी। फिर वो सिर्फ और सिर्फ रमजान और जुमा और ईदों का ही मुसल्ली बन करके रह जाता है। लिहाजा बहुत बड़ा फर्क अहले इल्म यानी अहले सुन्नत वल जमात का इस सिलसिले में अकीदा ये है, ईमान बढ़ता और घटता भी है। ईमान एक जमी हुई चीज नहीं है, ईमान एक जैसा सॉलिड कोई चीज है तो वैसे नहीं, बल्कि उसमें अंदर इजाफा होता है और उसके अंदर घटता भी है। जो जो अमाल बेहतर और अच्छे होते जाएंगे, ईमान बढ़ता जाएगा, और जो जो अमाल नेक अमाल छोड़ते जाएंगे, ईमान उसी कदर से इसी हिसाब से घटता जाएगा। तो लिहाजा बाद लोग, जैसे मैंने कहा था इससे पहले भी थोड़ी देर पहले, तकदीर का इनकार करते हैं, कहते हैं कि तकदीर कोई चीज नहीं है, तकदीर कोई चीज नहीं है। तो कहने वाले बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक हदीस तो वाज़ेह है, मशहूर हदीस भी है। इसके अलावा और दीगर भी हदीस हैं जिसके अंदर तकदीर से मुताल्लिक़ बात की गई है, तकदीर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई है। इसी तरीके से अमाल, ईमान तो जो जहन में रख लीजिए, इस्लाम के अरकान 5 है और ईमान के अरकान 6। इस्लाम के अरकान तौहीद है, नमाज है, रोजा, ज़कात, हज, ये इस्लाम के अरकान है। इस्लाम के अरकान 5 हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। और तकदीर पर क्या कहते हैं, ईमान पर जो अरकान है उसके ताल्लुक से ईमान की जो अरकान है वो 6, ईमान के अरकान 6 हैं। पहला क्या है, अल्लाह पर ईमान। दूसरा उसके फरिश्तों पर ईमान। तीसरा उसकी आसमानी किताबों पर ईमान। चौथा उसके रसूलों पर ईमान। पांचवा यौम आखिर दिन क़यामत के दिन पर ईमान। और नंबर 6 तकदीर की भलाई और बुराई पर ईमान लाना, यानी तकदीर अगर अच्छा हुआ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुआ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा समझ लेना चाहिए कि आजमाइश है और ये आजमाइश की घड़ी कब और कैसे दूर होगी, अल्लाह ताला से दुआ करते रहे। तो लिहाजा तकदीर की भलाई और बुराई पर ईमान लाना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बाद लोग यहाँ पर इसमें आकर के धोखा खाते हैं और ईमान के दायरे से अपने आप को खारिज कर लेते हैं, और फिर बहुत सारी बातों का अपनी तरफ इजाफा करते हैं, या उनके जो रहनुमा हैं वो उसका इजाफा कर देते हैं। ईमान बिल्लाह के ज़िम्न में अल्लाह के वजूद, उसकी रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफात पर ईमान लाना दाखिल है। यानी वह सारे जहां का पालनहार, यानी ईमान के अंदर इबादत दाखिल है। ये कहना सोचना होगा, समझना होगा कि वह सारे जहां का पालनहार है, तमाम अगलों पिछलों की इबादत का तन्हा मुस्तहिक है। और इसी तरीके से सात आसमानों के ऊपर अपने अर्श पर अल्लाह ताला मुस्तवी है। अपनी हर छोटी बड़ी मखलूक और कायनात के जर्रा जर्रा का उसे इल्म है। अल्लाह ताला अगर अर्श में मौजूद है तो भी कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात इतनी पावरफुल है, इतनी कुदरत वाली है कि दुनिया के अंदर हर जर्रे जर्रे के दुनिया हर जर्रे जर्रे पर अल्लाह की निगाह है, और उसके निगाह में वो मुहीत है, महफूज है। मजीद ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से, अल्लाह पर ईमान लाने के ताल्लुक से, कि अल्लाह के सिवा कोई बात करें, उसके प्यारे प्यारे नाम और बुलंद कमालात हैं, यानी नबी के वसल्लम के नाम प्यारे, नबी वसल्लम के नाम प्यारे हैं और बुलंद कमालात वाले हैं, जो उसके शान निशान हैं। हम उन पर वैसे ही ईमान रखते हैं जैसे अल्लाह उसके रसूल ने हमें खबर दी है, ना ही उसकी कैफियत बयान करते हैं और ना ही मिसालें बयान करते हैं, ना ही कैफियत बयान करते हैं और ना ही मिसालें बयान करते हैं। किसके? अल्लाह आलमीन के उस तख्त के बारे में, जो तख्त अल्लाह आलमीन, हम उन पर वैसे ईमान रखते हैं जैसे अल्लाह उसके रसूल ने खबर, ना उसकी कैफियत बयान करना, मिसाल बयान कर, उसकी ताबीर करना, तहरीफ बताते हैं। तो लिहाजा अल्लाह आलमीन के अर्श के ताल्लुक से, उसकी दीगर जो चीज़ें अल्लाह आलमीन के ताल्लुक से है, वो सारी की सारी बातों पर
یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کے باوجود بھی تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے، اپنی سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، ساری چیزوں کے اعتبار سے کوئی چیز کے سے مخفی نہیں ہے. یہی ہے اللہ پر ایمان، یہی بڑا فرق ہے. بعض لوگ آج دنیا کے اندر اسلام کی اچھائیوں کو مانتے ہیں، اسلام کی اچھائیوں کو قبول کرتے ہیں. بعض لوگ تو غیر مسلموں کو دیکھا گیا کہ وہ بعض تک کلمہ بھی پڑھ کے بتاتے ہیں، سناتے ہیں، خوشی کا ادا کرتے ہیں، لیکن کیا جو مسلمان ہے؟ نہیں، کیونکہ اس نے صرف خوشی کا اظہار کیا، صرف اس نے اس کی رضامندی کا اظہار کیا، لیکن اقرار نہیں کیا کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے. ایسا اس نے اقرار نہیں کیا. اس سے آج تک بھی وہ مومن تو دور کی بات ہے، مسلمان ہی نہیں. مومن تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ایمان اور اسلام یہ بڑی قیمتی چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے، سمجھنے کے لیے بھی اور عملی اعتبار سے بھی. دوسری بات، فرشتوں پر ایمان میں یہ بات شامل ہے، کیونکہ بات آئی تھی اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، جیسے ہم ایک مخلوق ہے. دیگر جانور جو ہیں اور پرندے اور چرند اور اسی طریقے چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، زہریلے جانور یا اسی طرح جو بھی ہو، یہ ساری مخلوق ہے. تو انسان بھی ایک مخلوق ہے، انسان بھی ایک مخلوق ہے. اس کے تو یہ انسان بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہے. تو بات یہاں فرشتوں کی چل رہی ہے. یہ ایک معزز بندے ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی کسی بھی طریقے کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ نے خود فرشتوں کی تعریف ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں جگہ ارشاد فرمایا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ عالمین جو کچھ بھی انہیں حکم دیتا ہے اس کو وہ پوری طریقے سے بجا لاتے ہیں، پوری طریقے سے اسے عمل کرتے ہیں اس کے اوپر. یہی ہے فرشتوں کا معاملہ. یہی اللہ نے خود قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، ان کی تعریف کرتے ہوئے اتنے فرما بردار ہیں کہ ایک کبھی ذرہ برابر انہوں نے نافرمانی. ہم انسان ہیں، ہم انسان کسی کتنے خطائیں ہوتی دن میں، ہر گھڑی عموماً ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن فرشتے ایسی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی طریقے کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ وہ نور سے پیدا کیے، ہم انسان مٹی سے پیدا کیے گئے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. یعنی فرشتے نور سے پیدا کیے، وہ نور نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا نور، کیونکہ اللہ بھی ایک نور ہے، لیکن فرشتے وہ نور سے نہیں پیدا کیے جو اللہ کا نور ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے نور سے پیدا کیا انہیں. اور وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، اور نہ وہ فرشتے کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں اور نہ سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ساری کمزوریوں سے، ان ساری جو انسان کو جن ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان ساری چیزوں سے انہیں محفوظ رکھا. کیونکہ اگر یہ چیز ان کے ساتھ اگر ہوتی، لگی رہتی، تو پھر اللہ کی نافرمانی ممکن تھا، اور کہیں نہ کہیں تساہلی کاہلی ممکن تھا، کہیں نہ کہیں کچھ خطا وغیرہ ممکن تھا. مثال کے طور پر ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر نمازیں فرض کی ہیں. ہم کبھی کبھار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کبھی کبھار چھوٹ جاتی ہے، کبھی آدمی گہری نیند سو گیا، نہیں اٹھ سکا، الارم لگایا، سب کو لگا نہیں اٹھ سکا، لیکن بعد میں اٹھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، نماز ادا کر لیتا ہے. نیند ایک کمزوری ہمارے اندر. اگر وہ چیز فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کا نواز تھا تو پھر یہ خوبی ان کے نہیں ہوتی، جیسے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اگر ان کے نیند وغیرہ کا معاملہ ہوتا، ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کبھی کبھار کسی کے حکم کو ماننے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ان سے ہوتی. پر اللہ تعالیٰ کی ایک معزز لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں پر لگایا ہے، اور ان کے مختلف ڈیوٹیاں ہیں، اور ان میں مختلف سب کے انداز ہیں، اور سب کی خوبیاں الگ الگ ہیں، جس کا اللہ نے قرآن مجید میں کہیں کہیں اس کا ذکر فرمایا. تو پھر مزید کہتے ہیں یہ فرشتے نہ کھاتے ہیں ہماری طرح، نہ پیتے ہیں، کسی اکتاہٹ کے بغیر شب و روز صبح شام اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. وہ اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ ان کی گنتی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. ان کی گنتی اللہ کے سوا کسی کو، ان کی گنتی کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کچھ فرشتوں کے مخصوص کاموں کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے، کچھ فرشتوں کے مخصوص کاموں کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے. تو ان پر ایمان بھی، فرشتوں پر ایمان کیسا ہے کہ بھائی فلاں فرشتے کی اللہ نے ڈیوٹی دی، فلاں فرشتے اللہ نے اس ڈیوٹی پر رکھا اور وہ یہ ڈیوٹی انجام دیتا، تو یہ بھی عبادت کی دلیل ہے.
تو یہ تھا فرشتوں پر ایمان لانے کے تعلق سے بات ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کوئی آدمی جس میں ذکر کیا کہ فرشتوں کو نہیں دیکھ پائے گا، نہیں دیکھ سکتا ہے۔ جی علیہ السلام بھی جب آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے حلیہ انسانی شکل میں لے کر کے آتے تھے۔ تو یہ باتیں چند تھیں جو فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے تھیں۔ بقیہ ابھی حدیث کا ایک لمبا حصہ باقی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں وہ پورا کیا جائے گا۔ بس اذان کو مغرب کی 5 منٹ باقی ہیں، لہٰذا ہم سب گئے مغرب کی تیاری کے لیے یہاں سے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کی صحیح فہم دے، اور ہمیں جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر صحیح معنی میں ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق اللہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔